السلام علیکم دوستو، ذرا ایک لمحہ ٹھہر کر سوچئے کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور وہ کون سی نیکی ہے جو قبر کی خاموشی میں بھی انسان کے نامۂ اعمال کو روشن رکھتی ہے، اور وہ کون سا سرمایہ ہے جو نہ بازار میں گھٹتا ہے نہ موت اسے چھین سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی حقیقت بیان فرما دی ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور نمبر 3، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ آج ہم بات کریں گے پہلی چیز پر، اور وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ایسی نیکی، ایسا خیر کا کام جس کا فائدہ بار بار لوگوں تک پہنچتا رہے، یعنی انسان خود تو مٹی کے نیچے سو جائے مگر اس کی نیکی زمین کے اوپر سانس لیتی رہے۔ مثلا کوئی شخص مسجد بنوا گیا، جب تک اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک وہاں نماز ادا ہوتی رہے گی، اس قبر میں لیٹے ہوئے بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کنواں بنوا گیا، لوگ اس سے پانی پیتے رہے، وضو کرتے رہے، اس کا ثواب قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسافر خانہ، مدرسہ یا دینی کام کے لیے کوئی جگہ وقف کر گیا تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ دوستو، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک راستے میں صرف پانی کا ایک مٹکا رکھوا دیا تھا تاکہ راہ گیر پیاس بجھا سکیں۔ سالوں بعد وہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر لوگ اب بھی وہاں سے گزرتے، پانی پیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کسی نے خواب میں ان بزرگ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، دوستو، کہ وہی ایک مٹکا آج بھی میرے لیے روشنی بن رہا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے صدقہ جاریہ، چھوٹا سا عمل مگر انجام بہت بڑا۔ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کون سا عمل جائے گا۔ مکان، دکان، رشتہ دار سب یہی رہ جائیں گے دوستو، ساتھ جائے گا تو صرف وہ عمل جو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا ہوگا۔ عقل مند وہ نہیں جو زیادہ مال کمائے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اپنے لیے قیامت تک چلنے والا خزانہ چھوڑ جائے۔ تو دوستو، یہ تھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بشارت۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو، اگر وہ مسجد یا کنواں نہ بنوا سکے، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب جاری رہے؟ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی حدیث کی دوسری عظیم بشارت پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے بائے۔